بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی قومی اسمبلی میں ایک بل منظور ہوتا ہے تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت کے نام پر۔ بل تو پہلے سے منظور ہو چکا تھا اور پاکستان کی قانون میں سزا بھی رکھی گئی تھی کہ جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرے گا اسے سزا اتنی دی جائے گی، لیکن وہ ایک ایسی سزا تھی کہ جو نہ ہونے کے برابر تھی اور جس کے سزا کے تعین میں بھی توہین نظر آتی تھی۔ اس لیے ایک ترمیمی مسودہ پیش کیا گیا۔ مولانا عبدالاکبر چترالی جو کہ جماعت اسلامی کی طرف سے پاکستان کی قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، ان کی وساطت سے تمام پوری سنی قوم کی طرف سے یہ ترمیمی بل پیش کیا گیا کہ جو بھی صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین، خلفائے راشدین یا اہل بیت یا امہات المومنین کی شان میں گستاخی کرے گا اس کی کم سے کم سزا 10 سال ہوگی اور عمر قید بھی اسے سنائی جا سکتی ہے۔ اس بل کی وجہ سے جہاں تمام اہل سنت عوام کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑی ہے اور تمام اہل سنت والجماعت کے ساتھ تعلق رکھنے والی سنی قوم اظہار تشکر کر رہی ہے، اور اس موضوع پر آج جمعہ کے دن یوم تشکر بھی منایا جا رہا ہے کہ یہ ایک ایسا بل ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر دہشت گردی، بدامنی اور جتنے بھی پاکستان کی سالمیت کے خلاف معاملات تھے انشاءاللہ وہ سب کے سب دور ہو جائیں گے۔ یہاں پہ ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ جہاں پہ اہل سنت عوام کو خوشی ہے وہاں پہ ایک مخصوص طبقہ جو پاکستان کے اندر دہشت گردی پھیلا رہا ہے، پاکستان کے اندر بدامنی چاہتا ہے، پاکستان کا استحکام نہیں چاہتا، وہ مخصوص طبقہ اس بل کے خلاف تحریک چلا رہا ہے، احتجاج کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا پہ میں دیکھا کہ بہت ساری باتیں چلائی جا رہی ہیں، تو میں اپنے اداروں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ ان لوگوں کو بہت عرصے سے ہمارے اکابرین بتا رہے تھے کہ ان کا نوٹس لیا جائے، لیکن ان کو پہلے بھی کھلی چھٹی تھی اور اب بھی اگر بر وقت ان کے خلاف کوئی تعدیبی کارروائی نہ کی گئی اور ان کو صحیح راستے پہ لانے کی کوشش نہ کی گئی تو یہ ملک جو الحمدللہ ایک اچھی سمت پہ چل رہا ہے اور مستقبل میں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر لا الہ الا اللہ کا جو نفاذ ہوگا انشاءاللہ، اس کے اندر جو رکاوٹ بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور پاکستان کی اندرونی اور بیرونی معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے خلاف باضابطہ طور پر اور باقاعدہ طور پر ہمارے ادارے، ہماری عدالت نوٹس لے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارا یہ جو اہل سنت و جماعت کے ترجمانی کرنے والا بل ہے، ہمارے جو جذبات کی ترجمانی کر رہا ہے، ہمارے جو ایمان کے ترجمانی کر رہا ہے، چونکہ اس کا تعلق صرف جذبات کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، دنیا اور آخرت کی عزت و کامیابی کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ سینٹ کے اندر بھی اس کو باضابطہ طور پر اور پوری اجتماعی طور پر اس کو منظور کر لیا جائے گا۔ میں اپنی تمام سنی قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس بل کے پیش ہونے پہ، اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بڑوں کی قربانیاں جو اس پہ ہزاروں کی تعداد میں خون لگا ہے، اس خون کی قربانی اور خون کا جو ثمرہ ہے وہ آہستہ آہستہ پاکستان میں ظاہر ہو رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن حضرات نے کوشش کی ہے، چاہے وہ قومی اسمبلی کے اندر ممبران ہیں یا پیش کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔